الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المجادلہ کی 14 سے لے کے 17 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا ان نادانوں کی طرف جنہوں نے دوست بنا لیا ایسی قوم کو جن پر خدا کا غضب ہوا؟ نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب، بلا شبہ یہ لوگ بہت برے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، عذاب الہی سے بچانے کے لیے یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے جن پہ اللہ رب العالمین غضبناک ہے۔ ان کی دوہری پالیسی مال و دولت کے لیے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ مال و دولت کے ہیں۔ منافقین مسلمانوں کی روز بروز ترقی کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان کی فتوحات کا جو دائرہ وسیع ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر مال غنیمت روز بروز آتا تھا، آئے دن فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، مال غنیمت کے لیے یہ مسلمانوں سے مل جاتے تھے۔ دنیا کا حصول مسلمانوں کو جو ہو رہا تھا، مال و دولت، مال غنیمت، مال فی، وہ مال لینے کے لیے مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، مسلمان بن کر منافق جو تھے۔ لیکن ان کے جو دلی ہمدردیاں تھیں، چونکہ کافر تھے نا، دلی ہمدردیاں ان کی کفار کے ساتھ تھیں، یہودیوں کے ساتھ تھیں، اہل کتاب جو یہودی ہیں ان کے ساتھ تھیں، اور وہ انہیں اپنا دوست سمجھتے تھے، لیکن بنتے ان کے بھی نہیں تھے۔ فرمایا نا ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، یعنی یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بدبختوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی قائم کر رکھی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، نہ یہ مسلمانوں میں داخل ہیں اور نہ یہ یہودیوں میں داخل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ حدیث پاک یوں ہے: مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر فی هذه مرة وفی هذه مرة لا تدری ایہما تتبع سنن نسائی کتاب الایمان و شرائع، باب مثل المنافق، جلد 2 پیج 273۔ تو عزیزان گرامی کے حدیث پاک کا یوں معنی ہے کہ یعنی منافق کی مثال اس بھیڑ کی سی ہے جو دو ریوڑوں میں سرگرداں پھر رہی ہو، اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس ریوڑ کے پیچھے جانا ہے۔ ایک روز سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے، چند صحابہ بھی حاضر خدمت تھے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یدخل علیکم الآن رجل قلبہ قلب جبار وینظر بعینی شیطان۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 17 پیج 304۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ یوں ہے: کبھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جس کا دل بڑا سخت ہے اور جو شیطان کی نظر سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن نبتل جھٹ آ گیا، جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور داڑھی پتلی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو اور تیرے ساتھی کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اس نے قسم کھائی، یہاں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 40 نمبر آیت، کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم اور تمہارے ساتھی گالیاں کیوں دیتے ہو، تو اس نے قسم کھا لی کہ اس نے کبھی گالی دی ہی نہیں۔ اس کے ساتھی آئے، انہوں نے بھی قسمیں کھائیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 14 ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو آخری آیت ہے 17 نمبر، تو انہوں نے جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں، اور اس آڑ میں لوگوں کو اسلام سے نفرت دلاتے ہیں اور اسلام کے خلاف گھڑ گھڑ کر باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن کر لوگوں کے درمیان اور اسلام کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے انجام سے امت مصطفیٰ کو بھی باخبر کر دیا، اور انہیں بھی باخبر کر دیا کہ اس ایسی روش سے کاش وہ باز آ جائے، لیکن کہاں ہیں وہ باز آنے والے؟ فرمایا: اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں، جہنم میں رہ جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔